ہم ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ پاکستان امریکی کاٹن کا دوسرا بڑا خریدار ہے۔ امریکی مصنوعات کو پاکستان میں زیادہ رسائی دینے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اٹلانٹک کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ کوئٹہ میں قتل بی بی بانو کی والدہ کے ڈی این اے سیمپلز لے لیے گئے۔ پولیس سرجن کے مطابق کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی استدعا پر گل جان کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے۔ گل جان بی بی کے بالوں، خون اور لعاب سیمپل کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے۔ ڈی این اے سیمپل سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیے گئے۔ ڈی این اے پنجاب فورینزک لیبارٹری کو بھجوائے جائیں گے۔ پولیس سرجن نے قبر کشائی کے وقت بی بی بانو کے بھی ڈی این اے سیمپلز لیے تھے۔ اور راول ڈیم کے سپل وے صبح 6 بجے کھولے جائیں گے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ پر پہنچ گئی۔ این ڈی ایم نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا۔ کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ کورنگ نالے سے ملحقہ رہائشی آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ میں حیران ہوں کہ اب تک وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر نے اس ایف بی آر افسر کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ایف بی آر افسر کی کراچی ٹریفک پولیس اہلکار سے بدتمیزی پر سخت رد عمل۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایف بی آر افسر کو صرف معطلی نہیں بلکہ نوکری سے برخاست کرنا ہوگا۔ جو عوام کا نوکر ہوتے ہوئے عوام سے جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہے، اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں جاری۔ بارشوں کے دوران مختلف حادثات اور واقعات میں 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے آج تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق اور 633 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 94 مرد، 46 خواتین اور 126 بچے شامل۔ پنجاب میں 144 افراد جاں بحق، کے پی میں 63، سندھ میں 25، بلوچستان میں 16، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 8 اور آزاد کشمیر میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس کی جانب سے چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیا گیا۔ چالان میں ملزم عمر حیات کو ثنا یوسف کا قاتل قرار دیا گیا۔ ثنا یوسف کی والدہ، پھپھو اور دیگر گواہان بھی چالان میں شامل۔ 2 رکنی ٹیم چالان کی اسکروٹنی کرے گی۔ اس کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کئی سال بعد شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک نے مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس 23 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں شرح 11% سے کم کر کے 10 یا 9.50 کرنے کی توقع ہے۔ بزنس کمیونٹی کا شرح سود 6% کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں بھوک، فلسطینیوں کی زندگیاں نگلنے لگی۔ 5 بچوں سمیت مزید 9 افراد دم توڑ گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 122 تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد موت کے دہانے پر۔ غزہ پر صہیونی فوج کی جگہ جگہ بمباری اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں امداد کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوجیوں پر مہلک حملہ، کئی فوجی ہلاک و زخمی، ایک صحافی بھی جان سے گیا۔ غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ بھوکے پیاسے مظلوم فلسطینیوں کی اموات پر کئی ممالک میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ نیدرلینڈز میں مختلف ریلوے اسٹیشنز پر شہریوں کے دھرنے اور احتجاجی مظاہرے۔ امریکی شہر شکاگو میں برتن اٹھائے شہریوں کا اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ۔ برازیل میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ جنوبی کوریا کے شہر میں بھی شہریوں نے برتن اٹھا کر احتجاج کیا۔ واشنگٹن میں بھی شہریوں کا نسل کشی کے خلاف مظاہرہ۔ فرانس کے صدر کا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ میکرون کے اعلان پر امریکی صدر ٹرمپ برہم کہا کہ اس بیان میں کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا یہ فیصلہ حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ریاست کا درجہ فلسطینی عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ فوری طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار۔